چلیے اب اس ٹیبل کی مدد سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو اس کے مختلف انداز کے جملوں میں پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ اس ٹیبل کو شروع کرنے سے پہلے کانٹریکشنز پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ان جملوں کو زیادہ تر بول چال کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اور جب عام بول چال میں جملوں کو ادا کیا جاتا ہے تو کانٹریکشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئی ہیو، اس کی کانٹریکشن ہوگی آئیو، یعنی لفظ آئی اور ہیو کو جوڑ کر لکھا جائے گا اور لیٹرز ایچ اور اے کو کٹ کر کے ان کی جگہ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح سے یہ بن جائے گا آئیو، جبکہ اس کا مطلب وہی رہے گا۔ مثال کے طور پر آئی ہیو لسنڈ یا پھر آئیو لسنڈ، یعنی میں سن چکا ہوں۔ اسی طرح سے یو ہیو کی کانٹریکشن ہے یوو۔ ہی، شی اور اٹ والے جملوں میں ہیز کے ساتھ کانٹریکشن کا استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی اسے پوری طرح سے ہی پڑھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے، یعنی ایسا کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے تاکہ بات صاف طور پر سمجھ آ سکے۔ اسی طرح سے وی ہیو کی کانٹریکشن ہوگی ویو اور دے ہیو کی کانٹریکشن ہے دیو۔ تو اس قسم کی کانٹریکشنز کا استعمال افرمیٹیو قسم کے جملوں کے اندر کیا جاتا ہے، یعنی جس قسم کے جملوں میں کسی بات کا اقرار کیا جا رہا ہو، کیونکہ ان میں سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اور پھر آتا ہے آگزیلری ہیو، اور اس کے فوراً بعد آتا ہے ایک ورب جو کہ اپنے پاسٹ پارٹیسپل فارم میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سبجیکٹ اور آگزیلری ہیو کے درمیان کانٹریکشن بن سکتی ہے، لیکن اگر نیگیٹو طرز کے جملوں کو دیکھا جائے، یعنی جن میں کسی بات کی نفی کی جاتی ہے، تو ان میں سبجیکٹ آتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے آگزیلری ہیو، لیکن اس کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے اور آخر میں آتا ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل۔ تو اس طرز کے جملوں کے اندر جو کانٹریکشن بنتی ہے وہ سبجیکٹ اور آگزیلری ہیو کے درمیان نہیں بنائی جاتی، بلکہ اسے بنایا جاتا ہے آگزیلری ہیو اور ناٹ کے درمیان۔ تو ہیو ناٹ سے یہاں کانٹریکشن بن گئی ہے ہیونٹ، اور اسے بنانے کے لیے ہیو اور ناٹ کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ایک اپوسٹروفی کا۔ اس طرح سے یہ بن جاتا ہے ہیونٹ۔ اسی طرح سے ہیز ناٹ سے کانٹریکشن بنائی جا سکتی ہے ہیزنٹ۔ لیکن انٹروگیٹو طرز کے جو جملے ہوتے ہیں، یعنی جو کہ سوال ہوتے ہیں، یعنی سوالیہ جملے، ان کے اندر کسی قسم کی بھی کانٹریکشن کا استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان میں آگزیلری ورب جو ہوتا ہے وہ جملے کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اور سبجیکٹ اس کے بعد آتا ہے۔ تو جب الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے تو ان سے کانٹریکشنز نہیں بنائے جا سکتے۔ تو کانٹریکشنز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ درست طرز کے جملے بنائے جا سکیں۔ تو چلیے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں افرمیٹیو طرز کے جملے جو کہ تمام پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ I've listened یعنی میں سن چکا ہوں۔ You've listened یعنی تم سن چکے ہو یا تم سب سن چکے ہو۔ He has listened یعنی وہ سن چکا ہے۔ She has listened یعنی وہ سن چکی ہے۔ It has listened اس کا استعمال کیا جائے گا کسی جانور یا پھر بے جان چیز کے لیے، اور it کا مطلب ہوگا وہ۔ اگلا جملہ معاف کیجیے گا we've listened یعنی ہم سن چکے ہیں۔ they've listened یعنی وہ سن چکے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملوں کو، انہیں بھی کانٹریکشنز کی مدد سے پڑھیں گے۔ I haven't listened یعنی میں نہیں سن چکا۔ اگلا جملہ you haven't listened یعنی تم نہیں سن چکے یا تم سب نہیں سن چکے۔ He hasn't listened یعنی وہ نہیں سن چکا۔ She hasn't listened وہ نہیں سن چکی۔ It hasn't listened اس کا استعمال کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے کیا جاتا ہے اور it کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ اگلا جملہ we haven't listened یعنی ہم نہیں سن چکے۔ They haven't listened یعنی وہ نہیں سن چکے۔ تو یہ تمام کیا تھے؟ یہ تھے نیگیٹو طرز کے جملے جن میں کسی بات کی نفی کی گئی ہے، اور یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے فارم کے اندر ہے۔ اب پڑھتے ہیں انٹروگیٹو جملوں کو یعنی سوالیہ جملوں کو۔ ان کے اندر کانٹریکشن کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو مل کر پڑھتے ہیں Have I listened یعنی کیا میں سن چکا ہوں۔ Have you listened یعنی کیا تم سن چکے ہو یا کیا تم سب سن چکے ہو۔ He has listened معاف کیجیے گا Has he listened یعنی کیا وہ سن چکا ہے۔ Has she listened یعنی کیا وہ سن چکی ہے۔ Has it listened اس کا استعمال کیا جاتا ہے جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور it کا مطلب ہوتا ہے وہ۔
اگلا جملہ have we listened یعنی کیا ہم سن چکے ہیں، have they listened یعنی کیا وہ سن چکے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم ان انٹروگیٹو جملوں کی مدد سے نیگیٹو انٹروگیٹو جملے بنانا چاہیں، یعنی ایسے جملے جو کہ سوال بھی ہوں اور ان میں کسی بات کی نفی بھی کی جا رہی ہو، یعنی ان میں ناٹ کے لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہو، تو ان میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے auxiliary have، اس کے بعد یہاں آئے گا لفظ not، اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر آخر میں past participle۔ اس سے پہلے نیگیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب have اور not ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کی مدد سے کانٹریکشن بنائی جا سکتے ہیں، جیسے کہ have not سے بن جاتا ہے haven't۔ تو اس طرح سے نیگیٹو انٹروگیٹو جملوں کے اندر کانٹریکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ have not سے بن جائے گا haven't، تو یہ جملہ ہو جائے گا haven't I listened یعنی کیا میں نہیں سن چکا۔ اب اگلا جملہ haven't you listened یعنی کیا تم نہیں سن چکے یا پھر کیا تم سب نہیں سن چکے۔ اسی طرح سے has not سے کانٹریکشن بن جائے گی hasn't۔ مثال کے طور پر hasn't he listened یعنی کیا وہ نہیں سن چکا، hasn't she listened یعنی کیا وہ نہیں سن چکی، hasn't it listened اس کا استعمال کیا جائے گا کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور it سے مراد ہوگی وہ۔ اگلا جملہ یہاں بھی have not سے بن جائے گا haven't اور یہ ہو جائے گا haven't we listened یعنی کیا ہم نہیں سن چکے۔ اگلا جملہ haven't they listened یعنی کیا وہ نہیں سن چکے۔ تو اب یہ تمام جملے جو تھے یہ کیا تھے، نیگیٹو انٹروگیٹو، یعنی ان میں not کے لفظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور یہ سوالیہ جملے بھی ہیں، لہٰذا یہ ہیں نیگیٹو انٹروگیٹو۔ لفظ not کے استعمال کی وجہ سے انہیں نیگیٹو کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ ایک سوال ہے لہٰذا انہیں انٹروگیٹو بھی کہتے ہیں، تو اس طرح سے بن جاتا ہے نیگیٹو انٹروگیٹو۔ اور یہ تمام جملے جو تھے یہ کس فارم میں ہیں، یہ ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے فارم میں، یعنی جب کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جا رہی ہو جس کے متعلق صرف یہ بتایا جا رہا ہو کہ اسے کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے وقت کے متعلق نہ بتایا گیا ہو کہ اسے کب کیا گیا۔ تو اس انداز میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس ٹیبل کی مدد سے ان جملوں کو پڑھنے کی مشق جاری رکھیے۔